شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ شریعت میں بندہ ہے، حقیقت میں کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے، نبی کی رفعت کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے، ہم سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ ہر دور میں مصطفیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے، ہر زمانے میں مصطفیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ باقی نبیوں کے مقابل میں، باقی نبیوں کو رسولوں کو آپ دیکھو، کسی نبی کو کسی رسول کو اگر نبوت کا منصب دیا جاتا تھا، ان کو بھیجا جاتا تھا خاص زمانے کے اندر، خاص شہر، خاص دنیا کے لیے، وہ نبی اور رسول ہوا کرتے تھے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زمانے کے اندر ایک وقت میں دو نبیوں کو، دو رسولوں کو بھیجا کرتا تھا، مگر ان کی نبوت، ان کی رسالت وہی تک ہی محدود ہوا کرتی تھی، وہی قریہ، وہی گاؤں، بس وہاں تک محدود ہوتی تھی۔ کبھی کبھی اللہ 2-3 نبیوں کو ایک ہی زمانے میں بھیجا کرتا تھا، ان کی نبوت، ان کی رسالت محدود ہوا کرتی تھی، مگر جب مصطفیٰ کی بات آئی، ہمارے رسول کی بات آئی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل دنیا کے لیے نبی رسول بنا کر بھیجا ہے، کل انسانوں کے لیے نبی رسول بنا کر بھیجا ہے، کل جنات کے لیے نبی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نبیوں کا بھی رسول بنا کر بھیجا، انبیاء کا بھی نبی بنا کر بھیجا، ملائکہ کا بھی رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ کی کل جتنی مخلوقات ہے، چاہے نباتات ہو، حیوانات ہو، جمادات ہو، ملائکہ ہو، جنات ہو، ہر شے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو نبی اور رسول بنا کر روز فرمایا ہے، ہر زمانے کے لیے بھی اور ہر شے کے لیے بھی، ہر دور کے لیے بھی اور ہر اللہ کی مخلوقات کے لیے نبی اور رسول بنا کر روز کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے صرف اور صرف فلاں زمانے کے لیے، فلاں وقت کے لیے، فلاں شے کے لیے، فلاں مخلوق کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے اور آپ کے رسول کی شان وہ شان ہے کہ آپ ہر زمانے کے لیے رسول ہے، ہر زمانے میں آپ کا ذکر کیا جا رہا ہے، آج بھی ذکر کیا جاتا ہے اور صبح قیامت تک بھی ذکر کیا جاتا رہے گا۔ اور آپ رسول ہیں تو ہمارے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے، مخلوقات کے لیے ہو، چاہے وہ ملائکہ ہو، چاہے جنات ہو، اور آپ کی حکومت صرف زمین پر بھی نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی آپ کی حکومت چلتی ہے، بلکہ ملائکہ کے پر بھی آپ کی حکومت چلتی ہے، جنات پر بھی آپ کی حکومت چلتی ہے، اور آپ کے تابع صرف انسانوں کو نہیں کیا گیا بلکہ آپ کے تابع ملائکہ بھی ہے اور حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، آپ کی بات ہر شے سنتی ہے، صرف انسان نہیں بلکہ آپ اگر حکم دیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے تو آج چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، آپ حکم دیں سورج کو پلٹ آنے کا حکم دیں سورج پلٹ کر آ جاتا ہے، اگر آپ حکم دیں زمین پھٹ جائے تو زمین پھٹ جاتی ہے، اگر آپ حکم دیں پانی کے چشمے جاری ہو جائے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ کی حکومت زمین والوں پر بھی ہے، آسمان والوں پر بھی ہے آپ کی حکومت۔ تو ایسی شان، ایسی رفعت، ایسا مقام اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام مرتبہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہم ایسے نبی اور رسول کے امتی ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر پٹا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ہے۔ ہم اس شان والے نبی کی امتی ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں کیا، ہر زمانے میں کیا۔ اپنے نبی کا مقام مرتبہ جانو، ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَتُعَذِّرُوا وَتُعَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اس نبی کا ذکر کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو، ان کی اتباع کرو۔ وہ نبی جو تمام مخلوقات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
اور آپ رسول صرف انسانوں کے نہیں بلکہ آپ رسول ہیں ملائکہ کے بھی ہیں، جنات کے بھی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جنات بھی سنتے ہیں اور آپ پر ایمان کئی جنات لائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جنات کی جماعت آئی، آ کر وہ اسلام لائی، ایمان لائی۔ وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں سے فرمائیے کہ وہ لید یعنی گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرے کیونکہ وہ ہماری غذا ہے۔ حضور نے بعد ان کی سماعت کر فیصلہ فرمایا کہ آج کے بعد سے اس زمانے کے اندر پانی بہت کم ہوا کرتا تھا اور مسلمان استنجا ہڈی سے لید سے وغیرہ سے کیا کرتے تھے۔ اب تو پانی کی بات مقدار اس زمانے میں ہڈی وغیرہ سے استنجا کیا جاتا تھا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی سے اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا یہ تمہارے بھائی جنات کے غذا ہے، اس کا استعمال مت کرو۔ تو کئی جنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، آپ پر ایمان لایا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوا کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک فرشتہ ایک شیطان تھا، مگر شیطان نے مجھ پر ایمان لا لیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جن بھی سنتے ہیں، شیاطین بھی سنتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابلیس جو سب سے پہلا شیطان تھا نا، اس کا جو پوتا ہے وہ پوتا بھی مجھ پر ایمان لا لیا۔ اس کے اور ابلیس کے درمیان میں صرف بات کا فرق ہے۔ پوتا کیا کیا؟ مجھ پر ایمان لا لیا۔ اور وہ پوتا کہتا تھا، جب اس سے پوچھا گیا تو پوتا کہتا تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے بحیات ہوں، آدم علیہ السلام سے زندہ ہو۔ وہ پوتا ابلیس کا بھی حضور پر ایمان لا لیا۔ حضور ہمارے صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے ہر مخلوق کے لیے، چاہے نباتات، حیوانات، جمادات، ہر شے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو رسول اور نبی بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور آپ کا ذکر ہر دور میں ہوا کرتا تھا، ہر کتاب میں آپ کا ذکر کیا گیا۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمائے تو ایک مرتبہ اپنے چچا کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئی، تجارت کی غرض سے۔ حضور ساتھ میں تھے، کس کے؟ ابو طالب کے۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا گیا تو ایک مرتبہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئی۔ ایک طرف سے آ رہے تھے، دور سے ایک راہب کی نظر پڑی حضور پر۔ جب حضور قریب آ گئے تو کہتا ہے ھذا سید المرسلین، ھذا سید المرسلین، یہ نبیوں کے رسولوں کے سردار ہے، یہ نبیوں اور رسولوں کے سردار ہے۔ آزو والے بازو والے پریشان ہو گئے، وہ پوچھنے لگے تجھے کیسے معلوم یہ نبیوں کے سردار ہے، یہ رسولوں کے سردار ہے، تجھے کیسے معلوم ہے؟ ابھی حضور کی عمر مبشر 12 سال یا 8 سال وغیرہ تھی، ان وقت کا واقعہ ہے جب وہ کہتا ہے راہب یہ سیدوں، یہ رسولوں کے سردار ہے، یہ نبیوں کے سردار ہے۔ آزو والے بازو والے پوچھنے لگتے ہیں تو جواب دیتا ہے جس وقت میں سے یہ پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے نا، آزو بازو کے تمام درخت اور پتھر ان کو سجدہ کر رہے تھے، آزو بازو کے درخت اور پتھر ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ میں اپنی کتابوں میں پڑھا تھا ایک نبی ایک رسول ایسے آئیں گے جن کو شجر اور حجر
سجدہ کرتے رہیں گے. میں نے دیکھا جب ان کو شجر حجر سجدہ کر رہے تو میں جان لیا یہ تمام نبیوں کے سردار ہیں. میں اس کی گواہی دیتا ہوں. جب یہ بات ابو طالب کو معلوم ہے نا تو حضور کا اور زیادہ آپ تعظیم کرنے لگے, اور زیادہ حضور کا آپ ادب کرنے لگے, اور زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ خیال رکھا کرتے تھے جب آپ یہ بات معلوم ہوئی. کیونکہ ہمارے حضور نباتات, حیوانات, جمادات ہر ایک کے رسول ہیں. حضور نے فرمایا ارسلت الى الخلق کافہ, میں تمام چیزوں کے لیے, تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. آپ نے سنا جمادات کے بارے میں مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا ایک مرتبہ ساتھ میں سفر کا وقت گزرا تھا. میں حضور کے ساتھ تھا اور میں جانتا ہوں میرے حضور تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے. ایک مرتبہ میں اور حضور جنگل سے گزر رہے تھے, ایک مقام سے گزر رہے تھے. ایک طرف سے آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. میں حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا. پورے جنگل کے اندر کوئی نہیں ہے سوائے میرے اور حضور کے. بار بار یہ آواز آ رہی ہے. میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس جنگل بیابان میں آپ کا کون سا ایسا عاشق ہے جس کی آواز آ رہی ہے مگر نظر نہیں آ رہا ہے؟ آواز تو آ رہی ہے مگر نظر نہیں آ رہا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے علی, سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے نا اس کے اوپر جو پتھر ہے نا وہ پتھر مجھ پر درود و سلام بھیج رہا ہے. وہ پتھر مجھ پر درود و سلام بھیج رہا ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں وہ پتھر کو ابھی بھی جانتا ہوں کہ وہ پتھر ابھی بھی حضور پر درود و سلام بھیجا کرتا ہے. تو میرے نبی کی وہ شان ہے. جمادات یعنی پتھر, درخت, شجر آپ پر درود و سلام بھیج رہے ہیں. ہم کتنے بدبخت ہیں کہ اپنے نبی پر نہ درود بھیجتے نہ سلام بھیجتے. سلام کا وقت آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھیے بھاگ گئے. ارے کم آج تم جمعہ کے دن تو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو. وہ نباتات جمادات نبی پر درود و سلام بھیجتے, ہم اس سے کہیں گزرے ہیں کہ ہم اپنے نبی پر سلام نہ بھیجے, اپنے رسول پر سلام نہ بھیجے. اللہ اکبر, کتنی بدبختی کی بات ہے. اسی طریقے سے نباتات, زمین سے اگنے والی چیزیں یعنی شجر, اس کے لیے آپ رسول ہیں. اللہ نے آپ کو نباتات کے لیے, جمادات کے لیے, حیوانات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے, انسانوں کے لیے نہیں. ایک مرتبہ ایک یہودی آیا آقا کی بارگاہ میں, آ کر وہ سوال کرنے لگا کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ حضور نے فرمایا بے شک میں اللہ کے رسول ہوں, بے شک میں اللہ کے رسول ہوں, ابن محمد رسول اللہ, بے شک میں محمد اللہ کے رسول ہوں. وہ یہودی کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اگر آپ کو فلاں درخت ٹھہرا ہوا ہے نا اس کو حکم دے کہ اگر وہ آپ کے پاس آ گیا نا میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ درخت کو آپ حکم دے میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور نے فرمایا میں حکم کیوں دوں, میں حکم کیوں دوں, تو جا کر اسے کہے محمد تجھے بلا رہے ہیں. تو جا کر اسے کہہ دے, وہ میرا حکم مانے گا, کیونکہ اللہ نے مجھے نباتات کے لیے, تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے, اور ہر ایک کو میری بات ماننا ضروری ہے. زمین پہ رہنا ہے تو ابھی کی بات ماننا ضروری ہے. وہ کیا وہ آ جائے گا, ایسا کہنے سے وہ جب آ جائے گا تو جا کر کہہ تو دیکھ, اس کے بعد کہتا وہ دور ٹھہرا ہوا ہے درخت, وہ گیا جا کر کہتا ہے انی ادعوک محمد, انی ادعوک محمد. وہ درخت یہ سننا تھا, آگے ہٹتا ہے, پیچھے ہٹتا ہے, دائیں ہٹتا ہے, بائیں ہٹتا ہے, زمین کو چیرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. زمین کو چیرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور سجدہ کرنے لگ جاتا ہے. جیسا جھک گیا حضور کی بارگاہ, وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے.
اتنا بڑا کرم، اللہ اکبر، درخت آپ کی بات مان رہے ہیں۔ اس کے بعد یہودی کہتا ہے اس کو کہیے کہ اپنی جگہ پہ چلے جائے، اس کو کہیے کہ اپنی جگہ پر چلے جائے۔ حضور نے فرمایا میں کیوں کہوں، تو ہی کہہ دے کہ محمد جو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی جگہ پہ جا کے ٹھہر جائے۔ تو دوبارہ کہتا ہے کہ اے درخت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دے رہے ہیں کہ اپنی درخت جا کے ٹھہر جا، اپنی جگہ پہ جا کے ٹھہر جا۔ جب حکم سن لیا، حضور کا فرمان سن لیا، اس بندے کا فرمان سن لیا، تو سیدھا چیرتے ہوئے زمین کو اسی جگہ پر جا کر ٹھہر جاتا ہے۔ اسی وقت وہ یہودی اسلام قبول کر لیتا ہے، جان لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتا ہوں۔ نباتات، زمین سے اگنے والی چیزیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ اسی طرح حیوانات یعنی جانور حضور کی بات سنتے ہیں، حضور کی تابعداری کرتے ہیں۔ جب کبھی ان سے کوئی ان کی فریادرجی ہوتی ہے، ان سے تکلیف پہنچتی ہے، تو حضور کے بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، ہمارے لیے آپ معاف کر دیجیے، ہمارے لیے دوا کا انتظام کر دیجیے۔ آپ اللہ نے مقام عطا فرمایا، بڑی رزق عطا فرمائی ہے۔ جہاں پر بھی حضور کی بارگاہ میں اپنے عرض پیش کیا کرتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک طرف دیکھا کہ ایک ہرنی جال میں پھنسی ہوئی ہے، وہ حضور کو پکارتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے، میری مدد فرمائیے، فلاں شخص نے مجھے قید کر لیا ہے، مجھے باندھ دیا ہے، مجھے آزاد کرا دیجیے۔ حضور جو جانوروں کی بولی سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، نہ صرف سنتے ہیں سمجھتے بلکہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ آپ ہم وہ نہیں، میں حضور کا مقام مرتبہ ہے، اللہ رب العزت نے آپ ایسا مقام عطا فرمایا ہے، شان عطا فرمایا، آپ درختوں کی باتوں کو بھی سنتے ہیں، جانوروں کی باتوں کو بھی سنتے ہیں، نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اس کا جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے بتا، وہ ہمیں کہتی ہے کہ ایک نے مجھے باندھ دیا ہے، ایک شخص نے باندھ دیا ہے، قید کر دیا ہے، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے آزاد کر دیں تو میں اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلا کر آپ کے واپس آ جاؤں گی، دو بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ حضور نے فرمایا کیا تو ایسا کرے گی؟ اتفعلین بہا، کیا تو ایسا کرے گی؟ وہ ہم نے کہتے یا رسول اللہ جو آپ سے بات کرنے کے بعد کیا اس کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ آپ سے وعدہ کرنے کے بعد کیا بے وفائی کر سکتا ہے؟ کیا کسی کی ہمت ہے ایسی کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میں واپس آ جاؤں گی، آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے آزاد کر دیجیے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آزاد کر دیتے ہیں، اس کو کھول دیتے ہیں۔ دور سے جس نے اس ہرنی کو قید کر لیا تھا، جس کا شکار کیا تھا، وہ بھاگتے ہوئے آتا ہے، وہ ایک یہودی ہوتا ہے، وہ یہودی آتا ہے کہتا ہے آپ نے یہ کیا کر دیا؟ بڑی مشکل سے میں نے اس کا شکار کیا تھا، اس کو قید کر دیا تھا، آپ نے اس کو آزاد کر دیا ہے، آپ نے بڑا نقصان کر دیا ہے میرا۔ وہ ایسے ایسے باتیں کرنے لگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تھوڑی دیر رک جا، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نکلا ہوا تیر اپنے کمان سے واپس آ سکتا ہے؟ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہم نے اس کو قید کر دیا تو خود آ کے اپنے آپ کو مقید کر دے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اس نے نبیوں کے امام سے وعدہ کیا ہے، وہ رسولوں کے امام سے وعدہ کیا ہے، وہ کبھی بے وفائی نہیں کرے گی۔ وہ یہودی کہتا ہے اگر وہ واپس آ گئی نا میں آپ پر ایمان لا لوں گا، وہ اگر آپ واپس آ گئی نا میں آپ پر ایمان لا لوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کوئی انتظار تو کر، دیکھ تو صحیح۔ وہ ہرنی جاتی ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اس کے بعد اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنی منڈی حضور کے قدموں کے اندر ڈال دیتی ہیں، گویا کہ حضور کا شکریہ ادا کر رہی ہے، گویا کہ حضور کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ جب یہ منظر وہ یہودی دیکھتا ہے نا کہ آپ کی تابعداری میں حیوانات بھی ہیں، آپ کی بات حیوان بھی مان رہا ہے، جانور بھی مان رہا ہے، جب یہ منظر دیکھتا ہے نا
اسی وقت میں حضور پر ایمان لا لیتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو، ہمارے رسول کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ رفعت عطا فرمائی ہے۔ کسی نبی کو، کسی رسول کو ایسا مقام مرتبہ نہیں دیا گیا ہے جیسا کہ ہمارے مصطفیٰ کو دیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہم آپ اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتا ہے تو عالم، خدا کی رضا چاہتا ہے تو عالم، اور خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ اس لیے دیکھو اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب ہمیں آپ اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ آیت کے بارے میں فرمایا گیا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا وہ دن ہوگا کہ اللہ رب العزت جب دیکھے گا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں، جب ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، اس وقت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں چلے جائیں گے، سجدے میں چلے جائیں گے۔ اس وقت میں اللہ رب العزت شاہ فرمائے گا محبوب کیا مانگتے ہو مانگو، مانگو کیا مانگتے ہو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ آج ہر ایک کے لیے اللہ ہے مگر آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ جو کچھ مانگا جائے گا آپ عطا کیا جائے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے شفاعت کا حق عطا فرمائے گا، مجھے شفاعت کا حق عطا فرمائے گا، اور میں ہر امتی کو جنت میں داخل کرتا رہوں گا۔ اور اللہ رب العزت مجھے فرمائے گا محبوب میں نے اتنی امتیوں کو، آپ کے گناہ گار امتیوں کو جنت میں داخل کرتا رہا۔ آپ فرمائیے آپ راضی ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں جب تک راضی نہ ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی باہر رہا جنت کے۔ تمام امتیوں کو جب جنت میں چلے جائیں گے، آخری امتی بھی جنت میں چلا جائے گا، اس وقت میں کہوں گا کہ اے رب میں راضی ہو گیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میں راضی کب ہوں گا؟ تمام میرے امتی جنت میں جائیں گے تب میں اللہ سے راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی رفعت عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی، بڑی آپ کی عظمت عطا فرمائی۔ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، آپ کے امتی میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ وہ نبی، وہ شان جن کی حکومت زمینوں میں بھی ہے، آسمانوں میں بھی ہے، ہر طرف جن کا چرچا ہے، ہر دور میں ان کا چرچا ہو رہا ہے، ہر زمانے میں ان کا چرچا ہو رہا ہے، ہر جگہ ان کی حکومت چل رہی ہے۔ اللہ کے بعد کسی کا مقام مرتبہ ہے تو میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو لہٰذا پیارے بھائیو اپنے نبی کی تعظیم کرو، توقیر کرو، ان سے محبت کرو، ایسی محبت کہ ہمارے پاس ہر شے سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اگر کوئی محبوب چیز ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ سے زیادہ، ہمارے آل اولاد سے زیادہ، ہر شے سے زیادہ اگر ہمارے پاس کوئی محبوب چیز ہے تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونا چاہیے۔ یہ بھی بات یاد رکھو، صرف نعروں سے کام نہیں چلتا، صرف سبحان اللہ سے کام نہیں چلتا، بلکہ کام وہ چلتا ہے کہ اللہ نے فرمایا نبی کی اطاعت کرو، نبی کی فرمانبرداری کرو۔ اگر تم نبی کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارو گے، نبی کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزارو گے، قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وہی لوگ جو نبی کی بات سنتے ہیں، نبی کی اطاعت کرتے ہیں، نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، نبی نے جو کہا اسی پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہی لوگ
لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ مراد پہنچنے والے ہیں، یہی لوگ بامراد ہونے والے ہیں۔ صرف یہ مت سمجھو سے ہم نے نعرے لگا دیا ہے اور سبحان اللہ کہہ دیا ہے کام چل گیا، نہیں، بلکہ نبی خوش ہوتے ہیں، رب خوش ہوتا ہے، تو یہی کہ آپ نبی کی اتباع میں اپنی زندگی گزارو۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو چاہتے ہو اور اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری فرمانبرداری کرو، میری اطاعت کرو۔ نبی کی اطاعت، نبی کی فرمانبرداری، ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو نا، میرے محبوب کی تابع داری کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تم محبت کر رہے ہو، اللہ محبت کرے گا۔ دونوں کے درمیان میں کیا چیز ہے؟ دونوں کے درمیان ایک ہی چیز ہے کہ فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرنا۔ جیسے میرے محبوب بتا رہے ہیں، محبوب کی اطاعت کرنا، محبوب کی سنتوں پر طریقے پر چلنا اور ان کی تابعداری کرنا، تمہاری محبت ہی نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ آگے کیا فرمایا اللہ قرآن مجید میں؟ یحببکم اللہ کے بعد صرف محبت ہی نہیں فرمائے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ محبت ہی نہیں بلکہ ساتھ میں تمہارے گناہوں کو بھی معافی مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا گناہوں کو معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سے محبت کرنا ہے، رسول کی اتباع کرو، رسول کی فرمانبرداری کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا، محبت ہی نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور وہ بھی کیسے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جو بھی تمہارے بڑے بڑے گناہ ہیں، تم چھپ کے کیے، ظاہر نہیں کیے، نہ جانے کیسے کیسے بڑے بڑے گناہ کیے، معافی چاہتے ہو، نبی کی اتباع کرو، نبی کی فرمانبرداری کرو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا گناہوں کو معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں، آپ کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔